السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ ایک طویل رخصت کے بعد، اپنی ذاتی مصروفیات کے بعد میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی اہم، اور آپ لوگوں کی فرمائشیں اور آپ لوگوں کا انتہائی اصرار نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے آؤں۔ اس وقت مختصراً یہ میں بتا دوں کہ 15 اپریل سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ ایک طویل کہانی ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ مطلب ہمارے حق میں تو کسی صورت میں بھی بہتر نہیں تھا، اور جو عوام کے لیے بھی تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حق میں بہتر نہیں ہوا یہ کہ کچھ ہماری جانب سے ایک جوشیلی تقریر کر دی گئی تھی، اور وہ جوشیلی تقریر اس پیرائے میں کی گئی تھی کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عوام دور ہو چکی تھی اداروں کے ساتھ، تو یہ کئی پیغام تھا، کچھ ایک مشورہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا ایک جنگ کا ماحول پیدا کیا ہے۔ ایک ایسا موقع تھا جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی زلزلہ خدا نخواستہ، کوئی خدائی آفت، یا کوئی کہتے ہیں کہ جنگ، یا کوئی بھی جسے کہتے ہیں ایسی چیز جو اچانک ہو جائے جس میں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، تو وہاں لوگ ایک دوسرے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے زلزلہ تو ہم ابھی لا نہیں سکتے، بارش بھی ہم نہیں کرا سکتے، تو یہ ایک چیز تھی کہ ہم نے تھوڑی سی ایک وار مونگرنگ کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے سینیریو کریٹ کیا، اور کچھ تھوڑا سا ہم پہ دباؤ بھی آ رہا تھا کوئی اسلام کے حوالے سے بھی کہ ہماری کیا ایک وہ ہے۔ تو ہم نے اسی وقت بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے زبردست جوشیلی تقریر ہماری طرف سے ہو گئی، اور ہم نے للکار دے دی بھارت کو کہ بھائی آپ کی تو 7 لاکھ فوج ہمارا کچھ کر نہیں سکتی، اور ہم کوئی مٹھی بھر ہمارا کیا کرے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو میرا چینل دیکھتے ہیں وہ اگر ان کو یاد ہوگا، میں ایک بار نہیں بارہا یہ بار کہہ چکا ہوں کہ بھارت جو ہے پاکستان پر نظر لگا کر بیٹھا ہے اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سچویشن، کیونکہ آپ اکنامیکل طور پر بھی آپ ویک ہیں، سیاسی طور پر بھی آپ کا بیڑا غرق ہوا ہے، قوم کے طور پہ بھی آپ تقسیم ہے۔ یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا، لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اللہ ماشاء اللہ سننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم ایک تقریر کر دیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا شور شرابہ ہوگا تو ہم ذرا دھبکا شپکا مار لیں گے، کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مودی جو ہے عمران خان ہے، جیسے ہم نے عمران کو کنٹرول کر لیا تھا ہم اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اور بھارت ہمارے نزدیک پی ٹی آئی ہے کہ 2-3 ٹکڑے ہم نے جیسے پی ٹی آئی کے کر دیے تھے ہم بھارت کے بھی کر دیں گے۔ تو خوش فہمیاں تو ہماری تھیں، تو اس خوش فہمی کے اندر ہم نے جوا کھیل دیا، تقریر وقریر کر کے 2-4 پر بھڑکیں شڑکیں مار دی۔ نیچے سے جو بوٹ پالشیا ٹائپ کی جو حکومت ہے غیر قانونی، اس کو بھی ڈیوٹی لگا دی گئی، تو انہوں نے بھی بڑی بھڑکیں شڑکیں ماری۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جوا تو آپ نے کھیل دیا، لیکن وہ جوا آپ کے گلے پڑ گیا۔ جیسے میں نے کہا کہ بھارت تو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے کہا وہ بہترین ٹائم، ہمیں تو للکار دیا گیا، یہ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک مذہب کی ہندوؤں کو چیلنج کر دیا گیا، یہ تو ایک مذہبی جنگ چھیڑ دی، ہمیں چیلنج کر دیا گیا، 2 قومی نظریہ اور 3 قومی نظریہ، انہوں نے اس چیز کو کیچ کیا اور پہلگام کر دیا۔ یہ تو میں نے اپنے بین الاقوامی اخبارات میں بھی کہا ہے کہ فالس فلیگ کرنے کے اندر بھارت کا، اسرائیل کا، انہوں کا تو بڑے، یہ تو بڑے ماہر ہیں، یہ تو ٹائم بھی نہیں لگاتے، اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ان کے پاس سسٹم ہے جو پروف بھی کر سکتے ہیں۔ سو انہوں نے کر دیا، اب آپ کے وہ چیز گلے پڑ گئی۔ اچھا، اب جب یہ جنگ کا ماحول تھوڑا سا بن گیا، لوگ جو خوش ہو گئے، اور کسی حد تک کامیابی ہوگا کہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب وہ نہیں ہے، اور جناب وہ فوری طور پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ہم پاکستان کے حمایتی ہیں، پاکستان سے ہمیں بہت محبت ہے۔ میں خاص طور پہ اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، میں ذاتی طور پر مجھے پاکستان سے بے انتہا محبت ہے۔ میں پاکستان کے حوالے سے آج بھی بہت سارے معاملات جو میرے کو فالو کرتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے اندر، پریس میں یا میرے ٹویٹر پہ ٹائم لائن پہ، تو دیکھیں میں نے اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے وقتاً بہت ساری چیزیں میں ڈسکلوز کرتا رہا ہوں، ایون دو کہ یہ جو جنگ ہوتی رہی ہے اس پر بھی میں بارہا بتاتا رہا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا۔ لوگوں نے میمز بنائی میرے اوپر، آپ میرا 27 تاریخ اخبار دیکھ لیں، وہ ہے پڑا ہوا، میں نے کئی جگہ میری ٹائم لائن پہ جا کے لیں، میں نے کہا تھا کہ ڈیفینیٹ ہوگا، اور اسرائیل کی وساطت سے اور ان کی مشاورت سے ہوگا۔ میں نے ایک لفظ کلیئر کہا تھا، لیکن نہیں جی، نہیں سنتے، اور ان کو بھی کہا میں نے، خیر یہ تو مست ہے، ان کے تو گردنوں میں سریے تھے۔ خیر نتیجہ کیا ہوا کہ جناب جب یہ معاملہ سارا الٹا پڑ گیا تو بھارت نے اپنے کام شروع کر دیا، اس کے بعد کام ہو گیا تیز۔ اب جب کام تیز ہو گیا تو پھر
ان کو کہا گیا کہ جناب آپ تھوڑا سا معاملات کو درست کریں، تو یہ تو تیار تھے پہلے ہی. تو اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر جو چل شروع ہوئی ہے. تو میں نے کہا تھا بھارت کو موقع چاہیے، سو جنگ شروع ہو گئی اور مار دھاڑ، مطلب حالانکہ فل فلیج وار نہیں تھی یہ. تو اب جو کچھ ہوتا رہا، وہ جو میں نے کہا کہ 15 تاریخ سے آج تک جو ہوتا رہا، اب یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتایا کہ اصل صورتحال یہ تھی اس کی. اس وجہ سے یہ کام انہوں نے چھیڑا اور یہ کام ان کے گلے پڑ گیا. اب آج کیا ہے، صبح میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا، جب یہ بات ہو گئی تو خبریں اس وقت چل رہی ہیں ٹی وی پہ. وہ پاکستان کا جو مودی ہے، ایک تو کہتے ہیں نا گودی میڈیا، تو ہم یہاں پر فوجی میڈیا، فرق تو ایک ہی بات ہے، وہ گودی میڈیا ہے یا فوجی میڈیا ہے، یا جس کو فوج کہتی ہے وہ اس کو وہ مانتے ہیں. تو یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ ہم فوج کی عزت بہت کرتے ہیں، ہم ہر فوج کی بات مانتے ہیں، ہمیں اپنے فوج سے محبت ہے، لیکن ہمیں پاکستان سے بھی محبت ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے، جان سے، مال سے، ہر چیز سے. لیکن کسی بھی شخص کے کوئی بھی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، اگر وہ غیر آئینی اور اپنی ذاتی مفاد کی بات کرے گا، آئین سے ہٹ کر اپنے ذاتی مفاد کے اندر قوم کے اوپر اگر حکمرانی کرنے کی بات کرے گا یا قوم کو غلام بنانے کی بات کرے گا، تو ہم اس کی انفرادی طور پر اس کی بات نہیں مانیں گے. ہم فوج کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں، لیکن انفرادی فیصلوں کی، غلط فیصلوں کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ سارا جو کچھ ہوا ہے یہ ایک شخص کا انفرادی فیصلہ ہے. میں روز اول سے کہہ رہا تھا کہ آپ عمران خان سے بات کر لیں، لیکن نہیں کرتے، کیونکہ وہی بات سے میں نے کہا کہ گردن میں سریا ہے. اب کیا ہوا، سارا سب کچھ آپ نے دیکھا، اٹھا پٹا کوئی وہ ہنگامہ آ رہی آپ نے دیکھا 2-3 دن سے خاص طور پہ جو ہو رہا ہے. تو آج صبح آپ نے دیکھ لیا پھر وہی کہانیاں الٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ جو آپ کے جو تنخواہ دار تجزیہ نگار بڑے جن کے کندھے جھکے رہتے ہیں 8 گھنٹے، 8 وہ جو بہترین سلاٹ ہوتا ہے 8 بجے کا، اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہینگر کی طرح لٹکتے رہتے ہیں. کوئی بادامی ہے، کوئی پستوی ہے، کوئی اخروٹ بھی ہے، پتہ نہیں کون سے لوگ. تو وہ جناب صبح کہہ رہے ہیں نصر من اللہ ہے فتح قریب. ایک تو ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہر جگہ ہم قرآن کریم کو غلط کوٹ کرنے لگتے ہیں. یہاں کون سی فتح ہو گئی؟ وہ قرآن شریف کی جو آیت آئی وہ دیکھیں کس موقع کے اوپر آئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ نے فتح، جب آپ نے دشمنوں سے، کفار سے جنگ لڑی تو اللہ نے آپ کو فتح دی. مارکو روبیو سے بات کر کے، ان سے ڈیل کر کے آپ کہہ رہے ہیں نصر من اللہ ہے فتح قریب. یا کو خدا کا خوف کرے، ہم نے مذاق بنا لیا ہے قرآن کریم کا. آپریشن آپ نے شروع کیا ہے، اس کے اندر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی اور حدیث بیٹھ کے سنائی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دشمن پر اندھیرے میں حملہ مت کرو، دن میں حملہ کرو. تو لہٰذا ہم دن میں حملہ کر رہے ہیں دشمن پہ، تو ہم نے دن پہ حملہ کرنا ہے، لیکن اپنی عوام کی عورتوں کو رات کو گھروں میں اندھیرے میں اٹھانا ہے. واٹ نان سینس، واٹ ربش. یہ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ قوم بھی عجیب تماش بین ہے. کل تک کچھ کہتے تھے، آج کچھ کہہ رہی ہیں. آج پھر سارے وہ دیکھا میں نے مجنوں کی طرح ٹینکوں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نصر من اللہ ہے فتح قریب. کدھر فتح ہوئی ہے یار؟ آپ کو کیا پتا کہ کیا ڈیل کر لی انہوں نے؟ یہ ڈیل ہوئی ہے. اب ڈیل یہ کیا ہوئی ہے؟ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ جناب سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کی آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ تقریباً 36 گھنٹے سے مارکو روبیو کے ساتھ رابطے میں تھے. میں نے اپنا جو ویلاگ ختم کیا اسی لیے ختم کیا کہ یہاں پہ کوئی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں آپ کو ریزن حقیقت بتا رہا ہوں، میں کروں گا بھی نہیں ویلاگ، بہت کم کروں گا اسی لیے، کیونکہ لوگوں کو ایک تو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی جو ہے یہاں پہ اتنا بڑا 30 مار خان ہے تجزیہ نگار. لوگ ایسے میں نے دیکھے، یقین کریں باخدا، جو کبھی میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد کی نا وہ تلک چاڑی سے کبھی نکل کے کبھی کراچی میں نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ بات ایسے کر رہا ہے، پینٹاگون کے ڈیسک نمبر 26 کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ. تو ایسے لوگوں کے لوگ جب سنتے ہیں نا بات، اور پھر ان کے جو تجزیے جاتے ہیں ہوا کے اندر اور جو ان کو کیا جاتا تو پھر ایسے پھر ظاہر ہے پھر وہی لوگ سنیں، پھر کیا فائدہ ہمیں اپنا ٹائم بھی برباد کریں، وقت برباد کریں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ پھر میں کوئی پروفیشنل ویلاگر ہوں کہ میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کروں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جناب مارکو روبیو سے بات ہو رہی تھی ان کی 36 گھنٹے قبل، اور یہ جو کل IMF کی ڈیل جو ہوئی ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ لوگ کوئی نہیں بتائے گا، یہ بھی کل ہی ہو گیا تھا معاملہ. انہوں نے کہا جی پیسے لینے نہیں لینے، پھڑنے رہے جو نوٹ، ہاں جی پھڑنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے پھر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، اچھا جی ٹھیک ہے. بس صحیح آپ کو بات بتا دی میں نے، یہ کل ہی فیصلے ہو چکے تھے. اور آج پھر صبح رات کو جب انہوں نے دیکھا دھما چوکڑی ہو گئی کہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ انہوں نے بھی کر دی. وہ تو دیکھیے وہ تو ہیں شیطان، انہوں نے تو بےایمانی کرنی ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست کا. وہ چانکیہ سیاست پڑھیں اگر آپ نے بھارت کو سمجھنا ہے تو. چانکیہ سیاست چانکیہ ہوتی ہے باقاعدہ، جن کا ایک تھاٹ ہے پورا سیاست کا، پولیٹکس کا ایک ان کا وہ ہے پورا ایک تصور ہے چانکیہ کا. وہ پڑھے تو آپ کو پتہ لگے کہ بھارت کس طرح سیاست کرتا ہے اور ہندو کی سوچ کیا ہے. صرف کھڑے ہو کے ہندوؤں کے آپ ایک قرآن آیت پڑھ دیں اور کیا کہتے ہیں وہ چلاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کسی کی نفسیات کو سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ تو معاملہ کل سے ہی ہو گیا تھا. اب صبح پھر بھاگے جا کے انہوں نے آپس میں
راضی وازی کیا. آپ کو پتا ہے صبح یہ بات ہو گئی ہے, میں تو اس وقت جب بات کروں تو اس وقت میں پاکستان میں کوئی 2 بجے 3 بجے کا ٹائم ہوگا, شاید 3 یا 4 بجے کا ٹائم ہوگا. تو صبح ہی خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب تقریر کریں گے, کیونکہ وہ بیٹھ کے انہوں نے بات کر لی تھی. زرداری صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا کہ بھائی ہم نے بات کر لی ہے, اب وہ ٹھیک ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے ہم امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کو تو یہاں پسوڑی پڑ گئی تھی. یہ تو انہوں نے ہر امریکہ کی ہر جائز ناجائز ہر بات انہوں نے ماننی, کیونکہ یہ جو موجودہ جو حکومت ہے یہ غیر آئینی ہے, یہ ٹوٹل غیر آئینی ہے. اس کو مطلب کس طریقے سے ہمارے چیف صاحب آئے ہیں, کس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, کس طریقے سے ہمارا ابھی جو نیا عدالت کا چیف آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا آئینی عدالت کا, کس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم بنی, کس طریقے سے آپ کا وہ صدر بنا. الیکشن ہی آپ کا پورا نہیں ہے, مخصوص نشستوں کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں, ہاؤس آپ کا مکمل نہیں ہے, چیف بھی چلا آ رہا ہے, وزیر اعظم بھی چلا آ رہا ہے, آرمی چیف بھی بن رہا ہے, سپریم کورٹ کا چیف بھی بن رہا ہے, پتہ نہیں کون کون سا بن رہا ہے. الیکشن کمیشنر کب کا ریٹائر ہو گیا, اس کی نئی تقرری, عجیب ایک ہنگامہ ہے اس ملک کے اندر, ایک طوفانی بدتمیزی مچی ہوئی ہے. اور قوم جو ہے نا بس تماش بھی نے ادھر ہوئے تو 2 منٹ گالیاں دینی شروع کر, 2 منٹ کے اندر جا کے ٹینکوں پہ کھڑ کے نعرے لگانے شروع کر دی. اس قوم کا مقدر اس طرح نئی سلطنت چلتی ہے, اور اس چیز کا جو ہے اس موجودہ سیٹ اپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بس بے وقوف لوگ ہیں. چلے گئے, انہوں نے کہا جناب آپ یہ بات ماننی ہے, انہوں نے بات مانی, ڈیل ہو گئی. ڈیل کیا ہوئی ہے کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر جو ہوگا, امریکہ کا جو فیصلہ ہوگا افغانستان کے حوالے سے, جو بھی اب آئندہ اس خطے کے اندر ہوگا اس کے اندر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ایران کے اوپر کھل کر بتا رہا ہوں, کوئی ایران کے اوپر اگر ہوتی ہے اس وقت یلغار, تو ایران کے اوپر اگر یلغار ہوتی ہے تو اس وقت بھی پاکستان جو ہے ٹوٹل بالکل غیر جانبدار رہے گا. ہر اس چیز کو پاکستان مانے گا جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہوگی, اور خطے کے اندر بھارت کے بالادستی کو یہ ایکسیپٹ کریں گے. اس بنیاد کے اوپر جناب یہ ڈیل ہوئی ہے. یہ کوئی نصر من اللہ فتح قریب نہیں ہے. نصر من اللہ فتح قریب تب ہوتا ہے کہ جب آپ شکست دیتے ہیں, دشمن کھڑا ہو کے شکست تسلیم کرے کہ ہاں جی میں ہار مان گیا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ قرآن کی غلط آیتیں پڑھ کے جس طرح بتاتے ہیں سناتے ہیں نا یہ لوگ, یہ اس میں بار بار کہتا ہوں کہ عذاب آئے گا ضرور آپ کے اوپر. کیا آپ سورہ انفال کیوں نہیں سناتے, اس کا ترجمہ کیوں نہیں سناتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا, اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کے لیے نہیں جاتا, اگر مسلمان مصیبت میں ہوتا ہے, اگر اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا تو خدا تعالیٰ ان کے اوپر فتنہ و فساد کر دیتا ہے, اس قوم کو تباہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے, پڑھے نا. وہ تو کوئی نہیں سناتا, وہ چیختے رہے ہیں وہاں پہ بچے چھوٹے چھوٹے 8-8 9 سال کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے چیختے رہے, ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, آسمان کی طرف اٹھا کے انہوں نے کہا یا اللہ کسی کو بھیج, یا اللہ پاکستان کا نام لے کے دے, وہ ہمارا غوری, وہ ہمارا عبدالی, وہ ہمارا فلانا, وہ ہمارا ڈھمکنا, وہ تو امریکہ تک جائے گا, وہ تو ادھر تک جائے گا. وہ تو کہیں تک نہیں گیا, وہ تو یہیں کہیں جا کے ادھر گر پڑا رات کو. غوری وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ گرا جا کے بھارت میں, وہ ایک تو پھٹا ہی نہیں, وہ سنا زمین پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ میں پھٹوں یا نہ پھٹوں. یہ تو حال ہے اس ملک کا. اور باتیں یہاں پہ بڑی بڑی کرتے ہیں. وہ آ جاتا ہے فیصل واوڈا جیسا آپ بوٹ پالشی آ کے جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس قسم کی باتیں جو ہے ایسے ملک کے اندر یا ایسے جہاں پہ تجزیہ نگار رہتے ہوں, جہاں ایسا میڈیا رہتا ہو, وہاں پہ کم از کم مجھ جیسے میں تو خیر اپنی کوئی بات ہی نہیں کرتا نا, مجھ جیسے اور سینئر بہت سارے لوگ ہیں, سینئر سفارتکار بھی ہیں, بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, وہ ایسے ماحول کے اندر ایسے لوگوں کو اپنا تجزیہ دینا, وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا. میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ جو ہے اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ. اب یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ تو دیا کہ ہاں جی ہم اس کو ریلیف دیں گے, پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے, آئی ڈونٹ نو. یہ بات بھی کہ انہوں نے کی ہے, کیونکہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کے حوالے سے. اور میں آپ سے کہہ رہا تھا اگر انہوں نے اپنی عزت رکھنی تھی, اگر اپنی رسپیکٹ رکھنی تھی, ان کو تو فوری طور پر یہ چاہیے تھا کہ ہمارے چیف صاحب آئے کیوں نہیں ابھی تک ٹی وی پر. ابھی بھی کہہ رہے ہیں شاید وزیر اعظم صاحب آئیں گے. وزیر اعظم کا آ کے کیا کام ہے, وہ تو غیر منتخب شخص ہے, اس کا کیا کام ہے وزیر اعظم کا آ کے بات کرنا قوم کو. برا ہے بھلا ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے, ہمارا آرمی چیف ہمارا سپہ سالار ہے, ہمارے سپہ سالار کو ٹی وی پہ آ کر قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں کیا آپ نے. اچھا اگر ڈیل ہو گئی, ڈیل پر بھی آپ بتا دیں کہ ہاں جناب ٹھیک ہے جنگ بندی ہو گئی ہے, ہم نے کچھ معاملات ان کے ساتھ کر لیے ہیں, ہم نے کچھ اپنی باتیں منوا لی, کچھ ہم نے ان سے منوا لی. نصر من اللہ فتح قریب. یار یہ کیا بکواس باتیں ہیں یار. اس قسم کی باتیں کر کے یہ اپنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ نیکیاں کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دودھ کے اندر مہنگیاں ملا دیتے ہیں. آپ نے بڑی بہادری کی, آپ نے جہاز بھی گرا دیے, پتہ نہیں وہ 2-4 عورتیں بھی پکڑ لی, پتہ نہیں سنا, پتہ نہیں پاکستانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 پائلٹیں عورتیں پکڑ لی ہیں,
ایک تو پتہ نہیں بھارت کی بڑی مصیبت ہے کہ بھارت جو اس کے بعد ابھی نندن کے پاس میرے خیال سے جب سے پکڑا تو اس کے بعد وہ مردی ختم ہو گیا، وہ تجزیہ بھی عورتوں سے کراتا ہے، پائلٹ بھی ان کی عورتیں ہی ہوتی ہیں اور پھر پکڑی بھی عورتیں جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا پاکستان مل کے کیا یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں کون سی عورت ہے کون سا آدمی ہے، کچھ نہیں پتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر، یہ کسی بھی ایک ملک کے کامیاب ہونے کی یا کسی بھی قوموں کے کامیاب ہونے کی نشانی نہیں ہے. معاملات اس طرح نہیں چلتے. اب ہمارے تجزیہ نگاروں کی بات دیکھیں آپ، میں جنرل تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، ساری صورتحال ہے تاکہ کچھ سمجھ لیں. بیٹھ کے جناب رافیل کا مذاق. بھائی رافیل ایک جہاز ہے. میں اس قوم کی آپ کو ان تجزیہ نگاروں کی جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں ان کی آپ کو میں ان کی وہ بتا رہا ہوں، ان کی سوچ اور ان کی قابلیت. بھائی رافیل آپ یہ کہیں کہ جناب رافیل بہت اچھا جہاز ہے، بہترین جہاز ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں نے ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن، میں کوئی پائلٹ نہیں ہوں لیکن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، فرانس کے لوگوں سے، انہوں نے مجھے اسپیسیفکیشن پہ بہترین جہاز ہے رافیل. آپ یہ کہیں کہ بھائی رافیل بہت بہترین جہاز ہے لیکن بھارت کے پائلٹ ناکارہ ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، یہ نہیں چلا سکتے، ان کو چاہیے وہی پرانے دے کھٹارا قسم کے جہاز، اسی سے وہ لڑ سکتے ہیں اور اسی کو لے کے گر جائیں گے نیچے. لیکن آپ جناب وہ مذاق اڑا رہے ہیں رافیل کا، فرانس کا یہ ہو گیا، فرانس کا رافیل گر گیا. آپ نے خواہ بلا وجہ فرانس کو بھی ناراض کر لیا. یہاں میری بات ہوئی ہے کچھ فرینچ کے لوگوں کو سخت برا منایا. انہوں نے کہا یار آپ یہ بار بار کیا رافیل کر رہے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ ایف تھنڈر جو ہے کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دے تو وہ کیا کر لے گا، وہ جا کے گر مرے گا نا. اگر یہی رافیل اگر آپ پاکستانی پائلٹ کو دیکھیں کیسے گرتا ہے، کبھی بھی نہیں گرے گا اور اپنے اہداف کو مکمل کر کے آئے گا. وہاں پر غلطی جو ہے ایک ہندوستانی پائلٹ کی ہے، لیکن آپ ایک ملک کو جو ہے آپ ساتھ میں ذلیل کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے ایک اور نیا دشمن آپ نے خواہ پیدا کر لیا. اب فرانس نے کہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرانس نے کہہ دیا ہے کہ اب ذرا سا بھی ابھی پتہ نہیں یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ڈیل ہوئی ہے پتہ نہیں، میں اس ڈیل کے اوپر آپ کو جنگ بندی نہیں ہے نہ کوئی فتون قریب ہے. یہ ایک فی الحال ایک بات ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے. 12 تاریخ کو یہ بیٹھیں گے. ان کے بیٹھنے بٹھانے کا کیا ہونا وہی ہے جو امریکہ نے کہنا ہے اور آرڈر کرنا ہے ان کو. یہ آرڈر ماننے والے لوگ ہیں. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو، میں ثبوت بھی دے دیتا ہوں. وہاں سے وزیر خارجہ بات کرتا ہے مارکو روبیو یا دوسرے جو بھی بات کرتے ہیں، وہ بات کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم سے. اور ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے مسٹر، آپ نے یہ کرنا ہے مسٹر، آپ نے یہ کرنا ہے. اور ادھر وہ بات کرتا ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ سے. ذرا پروٹوکول تو دیکھیں آپ. ہمارے یاد نہیں ہے عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے سے جب بات کی تو عمران خان نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کس کھاتے میں؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ڈائریکٹر جنرل ہے، وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے برابر اس کا. اس نے کہا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے نا بھائی، بھلے فل سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہو تو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں بھائی، مجھ سے میرے پروٹوکول سے بات کریں آپ، میں نہیں ملوں گا. جا کے ہمارے وہ سیکورٹی ایڈوائزر جو اس سے ملے جا کے، یا کسی اور سے مل لے جا کے، ہمارے ISI کے چیف سے مل جائے. تو آپ کی قدر ہوتی، رسپیکٹ ہوتی، آپ کی رسپیکٹ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں سمجھائی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا، میں بار بار جو کہتا ہوں کہ آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہ پاکستان کوئی ترقی بھی نہیں جا رہا. اور میں نے آپ سے واحد یہ چینل ہے آپ کو جو بار بار کہتا رہا تھا کہ پاکستان ترقی میں جا رہا. پاکستان کی تباہی اور آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہی تباہی ہوئی ہے آپ کی. یہ بیٹھے رہتے ہیں سارے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، یہ جیسے وہ فرعون کے درباری نہیں ہوتے بیٹھ کے تعریفیں کرنے والے، یہ سب تعریفیں کرنے والے اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. عمران خان کے نکلنے کا میں نے اپریل کو آپ کو کہا تھا، اپریل کا اس وقت نکاح تھی، اس وقت بات چیت عمران خان سے چل رہی تھی، بات چیت معاملہ چل رہے تھے. میں نے کہا قوم تھوڑی سی قوم نکلی نہیں، سارے کے سارے آپ دیکھیے PTI والے جتنے سب نے باہر جا کے کمپرومائز کر لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پھر دوبارہ عمران اندر ہے. اب وہ بات ہوئی ہے آج عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر دیں، یہ معاملات کر دیتے ہیں، جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ہم ٹھیک ہے عمران کے معاملات پہ بھی غور کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو چانکیہ پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ چانکیہ کو ہمارے والے پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی حرکتیں جو کچھ چانکیہ والوں کی ہوتی ہے، ادھر سے کرتے ہیں کچھ پلٹ جاتے ہیں، ان کے بھی کوئی دین ایمان کا پتہ نہیں ہے. اور اللہ ماشاءاللہ جو ہمارے وزیر اعظم اور ایک وہ خواجہ آصف جو ہے وہ بیٹھ کے پاکستان پہ FIR کٹاتا رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے. اور بہت اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ڈیل کر لی. میں کہہ رہا ہوں اچھا کیا ڈیل، میں نہیں کہوں گا کہ مطلب یہ کوئی فتون قریب کوئی فتح وتح نہیں، اچھی کیا ڈیل کر لی آپ نے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جن چیزوں پہ آپ نے ڈیل کی ہے اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ بلوچ آرمی BLA والے بھی اس وقت سر اٹھا رہے تھے، حالات خراب تھے BLA کی طرف سے. اور یہ جب سے جنگ ہو رہی تھی، اور آج رات اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، یہ تو کل سے میں نے بتایا تھا کہ معاملہ طے پا گیا تھا، اگر یہ معاملہ نہ طے پاتا تو آج رات جو ہے نا بڑے پیمانے پہ فل فلیج جنگ ہونی تھی.
اسی لیے میں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں، بغیر کسی ڈیل کے روک سکتی تھی جنگ. آپ یقین کریں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں ابھی اپنے سورسز ہی بتا تھا کہ ماسکو میں کس نے کیا کہا تھا، ایک قصے کو اگر آپ آج سے 2 دن پہلے عمران خان کو روک کے، اس کو رہا کر کے ایک چھوٹا سا وقت بنا دیتے، اس میں کوئی بھی ہوتا، قصوری صاحب ہوتے ہیں، کوئی اور ہوتے ہیں، ایون مشاہد حسین کو لے لیتے، عمران خان ہوتے، ایک جو سے کہتے ہیں پبلک ڈپلومیسی کا ایک ہوتا ہے، پبلک ٹو پبلک ڈپلومیسی، بیک چینل ڈپلومیسی، اس حوالے سے آپ بھیجتے ہیں. آپ یقین کریں، یہ میں آپ سے گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں، کبھی وقت آئے گا میں ثبوت بھی دے دوں گا، سنا بھی دوں گا آواز کسی کی، آپ کو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. ٹویٹر نے کہا تھا کہ میں اگر کسی شخص سے متاثر ہوں تو عمران خان سے، اور اس کی بات میں کبھی نہیں ڈالوں گا. لیکن ایسا قابل آدمی جس کے بارے میں ٹویٹر نے یہ کہا، ایسا قابل انسان جس کے بارے میں ٹرمپ یہ کہا کہ میرا دوست ہے، اس کو آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ یار اس نے 9 مئی کیا تھا. فار گاڈ سے یار، کیا یہ اس طرح چلتی ہیں ریاستیں؟ کیا حکومتیں اس طرح چلتی ہیں؟ کیا قوم کے لیڈروں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.